رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. جی کل ہم نے جو ہے وہ سود کا ٹاپک شروع کیا تھا. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, امپورٹنٹ آیات ہے, اور تھوڑا سا اس کو میں اسی وجہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ آیت نمبر 275 سے ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو سود خور ہیں ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے, اور جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو ایکسپلین اسی طرح سے کیا گیا ہے, اور آخرت کے لحاظ سے بھی کہ ایک خبتی انسان, ایک مخبوط الحواس انسان جو کہ یعنی جس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی, دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پیسے کے پیچھے پاگل ہوا ہوا انسان, پیسے کی ہوس میں مبتلا انسان, اتنا زیادہ کہ اس کو صحیح غلط اور حلال حرام کا کوئی فرق نہیں رہتا, اور وہ بس پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. اور اسی طرح آخرت میں بھی جب وہ کھڑے ہوں گے ایسے لوگ, تو ان کا یہی معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح ان کے برے حالوں میں وہ کھڑے ہوں گے. پھر اس کی ڈیفینیشن بھی میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ربا جو ہے, جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا, را با واو, اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا, اونچا ہونا, بلند ہونا, بڑھنا, اضافہ ہونا, اس معنوں میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ نفع جو قرض کے لیے دی گئی اصل واجب الادا رقم کے علاوہ ہو, یعنی وہ فکسڈ منافع یا وہ متعین طے شدہ منافع ہوتا ہے جو کہ ایک فکسڈ ریٹ کے مطابق اصل رقم سے زیادہ لیا جاتا ہے. یہ اس کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈیفینیشن ہے. اور ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے, کلو قرض جر نفعا فہو ربا, لیکن یہ جو ہے حدیث کے بارے میں بیان کی جاتی ہے, بٹ اس کا حدیث ہونا جو ہے وہ اتنا زیادہ صحیح نہیں ہے. زیادہ یہ ہے کہ صحابہ کا قول ہے, اور جس طرح بعض جگہوں پہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے, تو جہاں پہ حضرت علی کا قول آتا ہے وہاں پہ کلو قرض جر منفعت ان کا ورڈ آتا ہے. لیکن بہرحال اہل علم اس کو کہتے ہیں کہ سود کی ڈیفینیشن کے طور پہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ سود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر اس کی جو ممانعت ہے اس کے اوپر کچھ احادیث میں نے آپ کو بتائی تھی, تو میں چاہ رہی تھی کہ میں وہ احادیث جو ہیں وہ بھی دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. اگر کسی کی لکھتی رہ گئی ہیں تو لکھ لیں, میں ایک دفعہ ان کو پڑھ دیتی ہوں. صحیح مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے, دینے والے, تحریر لکھنے والے اور گواہ سب پر لعنت کی ہے, اور فرمایا کہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ امپورٹنٹ احادیث ہیں, اور عموماً جو لاجکس اس کے جائز ہونے کے لیے دی جاتی ہیں اس میں یہ احادیث جو ہے نا یہ بہت یعنی نالج آپ کو دیتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے, فائدہ مند ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ حدیث آپ یاد کر لیں. اور اس کی قباحت کیا ہے, اس میں اوپر جو حدیث, ایک اور جو حدیث کا مفہوم ہے ابن ماجہ کی حدیث, سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے. اور پھر ایک اور ہے مسند احمد کی حدیث کا مفہوم کہ سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے اور اس کے سودی ہونے کو جانتا بھی ہے تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت ہے. 36 مرتبہ. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا, اگر سود نہ بھی کھائے گا تو بھی اس کا غبار اس تک ضرور پہنچے گا. پھر شب معراج, ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کی رات شب معراج میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند تھے, اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو کہ پیٹوں سے باہر نظر آ رہے تھے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے پہ بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے.
اور ایک اور میں آتا ہے یہی معراج کے واقعے سے ریلیٹڈ ہے کہ وہاں پہ خون کی نہر میں دیکھا گیا ایک شخص، تو وہ اس کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ وہ سود خور اور وہ نکلنے کی کوشش کرتا تھا تو اس پہ پتھر مار کے اس کو واپس اسی خون کی نہر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ ایک اور مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی قوم میں سود کی لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ ان پر ضروریات زندگی کی گرانی کر دیتا ہے، اور جب رشوت عام ہو جائے تو دشمن کا رعب و دبدبا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث جو کہ تھوڑی لمبی ہے، اس میں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچنے کا کہا گیا، ان میں بھی ایک یہ ہے سود کھانا، شرک کرنا، جادو کرنا، قتل ناحق، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے وقت میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ کچھ لوگوں کی کل رہ گئی تھی۔ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل ناحق، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے وقت میدان جنگ سے بھاگ جانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ اچھا، تو یہ تھی امپورٹنٹ چیزیں کل کی۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خبتی ہو گئے ہیں، اور وہ اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت تو ایک ہی جیسی چیز ہے، یعنی ان کو سود اور تجارت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی تو بنیادی بات ہی یہی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بھی کچھ ایک دو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے تھے کہ تجارت میں جو ہے وہ رقم اور کوئی چیز کا تبادلہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں صرف پیسے پر پیسہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تجارت میں نفع اور نقصان دونوں متوقع ہوتا ہے، یعنی ایک وہ رسک کا فیکٹر ہوتا ہے، جبکہ سود خور جو ہوتا ہے اس کا تو بظاہر منافع ہی ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ظاہری نقصان تو اس کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ایک مقررہ شرح کے مطابق اس کو فکسڈ نفع ہر وقت ملتا رہتا ہے۔ پھر تجارت سے پیسے کی یعنی مال کی گردش رہتی ہے، اور معاشرے کے تمام افراد کا فائدہ ہوتا ہے، جب مطلب ان کی قوت خرید بھی بڑھتی ہے، ظاہر ہے۔ جبکہ سود جو ہے اس سے مال چند ہاتھوں میں آ کے رہ جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سود میں یہ ہے کہ اصل رقم بھی واپس مانگی جاتی ہے اور اضافی رقم بھی اوپر سے مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو سود میں پھر یہ کہ شرح منافع جو ہے وہ بھی بالکل فکسڈ ہوتا ہے، جبکہ تجارت میں ایسے نہیں ہوتا۔ پھر تجارت میں یہ ہے کہ معاشرے کے اوپر ایک معاشی لحاظ سے اچھا اثر پڑتا ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنی محنت سے، اپنی ذہانت سے، قابلیت سے کام کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، تو سب کو کام کی بھی عادت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور جبکہ سود میں جو ہے وہ چونکہ بغیر محنت کے نفع ہاتھ میں آ رہا ہوتا ہے تو کاہلی کی عادت پڑتی ہے، تو یعنی تجارت جو ہے وہ ایک معاشرے میں ایک تعمیری کام ہے، جبکہ سود جو ہے اس کو لینے سے معاشرے میں کوئی تعمیر یا ترقی نہیں ہوتی، الٹا اس کے نقصانات ہی ہوتے ہیں، معاشی لحاظ سے بھی بحران میں ہی جاتا ہے معاشرہ ایسا جو جہاں پہ سود کا نظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں گے جب لوگوں کی غربت بڑھتی جائے گی، امیر ان کے اوپر ظلم کرتے جائیں گے، تو پھر وہ ایک وہ شیطانی اور غلط قسم کی کاروائیاں، پھر ظاہر وہ اپنی غربت سے تنگ آ کر پھر قتل و غارت اور چوری اور دھوکہ اور ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ تجارت سے جو ہے اخلاق حسنہ جیسی چیزیں آتی ہیں معاشرے میں، ویسے بھی آپ دیکھیں نا ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، ایک ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے، اور ایک پھر اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو مساوات ہے وہ بھی قائم ہوتی ہے، جبکہ سود سے جو ہے وہ مساوات والا کانسیپٹ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، دولت جو ہے بس چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سود سے جو ہے لوگوں میں مفاد پرستی بھی آتی ہے، خود غرضی بھی آتی ہے، سنگ دلی بھی آتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اور پھر تجارت میں ایک دفعہ معاملہ طے ہو جاتا ہے، یعنی خریدنے والے نے چیز خریدی اور چلا گیا، جبکہ سود میں یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ چیز پھر ایک اور بھی جو ہے نا اس آیت کے حوالے سے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، یہ والی جو بات ہے اس سے کچھ علماء یہ بھی دلیل لیتے ہیں کہ شیاطین جو ہیں، یعنی جو برے جنات ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو ان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، وسوسے وغیرہ تو ڈالتے ہی ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ ویسے بھی مسلط ہو سکتے ہیں انسانوں کے اوپر، اور اس طرح کے واقعات آپ نے سنا ہوگا۔
عموماً ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ اس طرح کی بات سن کے نا اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا جاتا ہے، یا لوگوں کی جو ہے وہ تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ تو جاہل ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن بہت سے علماء جو ہے وہ اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ ایسا ہونا پاسبل ہے. جب کوئی بندہ بہت زیادہ یعنی آپ کہہ لیں نا کہ بالکل ہی ظاہر ہے جس کا کوئی اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس قسم کی چیزوں کا. اور بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ مطلب مسلمان بھی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی مطلب اس طرح کی سٹوری سننے میں آتی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی جو مس کرنے والی جو چیز ہے نا. تو اسی لیے ہمیں بہت سی احادیث میں ایسی دعائیں بھی ملتی ہیں کہ شیطان کی شر سے بچنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے. اور ایسے مطلب اس کے بارے میں تاکید بھی کی گئی ہے. تو وہ جو دعائیں ہیں وہ بھی اپنی ڈیلی روٹین میں رکھیں. ایک تو سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ بہت بہترین ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے. اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر ما خلق اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی دعائیں ہیں. I'm sure آپ لوگوں کو آتی ہوں گی. تو بہرحال یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس آیت کے لحاظ سے جو کہ آپ کو ہو سکتا ہے لیکچرز یا تفاسیر میں مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو واقعی یہ آیت جو ہے اس کی دلیل کے طور پر لی جاتی ہے اور ایسا ہونا پاسبل ہے. تو ہمارا رویہ اس میں کیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ مطلب ایسا کوئی سن رہے ہیں یا کسی نے آپ کو کہا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑائیں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جادو ٹونے کے حوالے سے بھی ہم کچھ سنتے ہیں تو لوگ عموماً چونکہ علم نہیں ہوتا تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اگلوں کو جاہل کہنا شروع کر دیتے ہیں. یا اس طرح کی کوئی جنات کی کوئی پریزنس یا اس طرح کی کوئی چیز اگر کوئی ڈسکس کرتا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے. سب سے پہلے تو اپنا رویہ یہ رکھیں کہ اگر آپ کو نہیں بھی یقین آ رہا، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، تو یہ جادو ٹونا یا جنات یہ بالکل صحیح کانسیپٹ ہیں اور ان کی موجودگی ہمارے دین میں بتائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے. پوری صورت ہے ان کے اوپر، کیونکہ میں نے خود پرسنلی ایسے لوگوں کو مذاق اڑاتے ہوئے سنا ہے اور ان کے ساتھ کچھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جس میں وہ بحث میں پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے کہ جنات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنات کوئی نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ وہی بات ہے کہ بہت ہی زیادہ یعنی میں کہتی ہوں کہ علم کی کمی ہے، دین کے علم کی کمی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے کہ جنات تو ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ تو قرآن کی صاف آیات کا انکار کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر علم نہیں ہے تو خاموشی کا رویہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا یہ بھی آدھا علم ہے، جبکہ واقعی آپ کو نہیں پتا تو آپ مت اس بحث میں پڑیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اکثر علماء اس چیز کا استدلال بھی کرتے ہیں اور بہت سے اس طرح کے کیسز اس دنیا میں ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی بھی ایک مخلوق ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان جن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی، بالکل جس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زندگی کے کچھ واقعات ایسے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ انٹریکشن رہا اور وہ آپ سے آ کے پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے. مطلب قرآن کی آیات، بلکہ یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ سنی تھی آیات اور پھر انہوں نے آگے جا کے جنات نے بتایا تھا، ایمان بھی لے آئے تھے. تو اس لیے ان چیزوں کا انکار اس طریقے سے، جبکہ آپ کو خود ہی علم نہیں ہے تو اپنا علم بڑھانے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ لوگوں کا مذاق اڑائیں یا اس چیز کو یعنی آپ اتنے کھلے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیات کا انکار کریں کہ کوئی جنات نہیں ہوتے. تو یہ ایک چیز کل رہ گئی تھی بتانی جو I wanted to discuss کہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آنے پر جو رک گیا، جو باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَمَ، اس میں بھی کلیئر کٹ یعنی معافی کا اعلان نہیں کیا گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ کہہ کے بات کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے معافی مانگے، توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہر گناہ معاف ہے. ٹھیک ہے، جو سچے دل سے توبہ کر لے، توبہ کی شرائط کے ساتھ. لیکن جو باز آ گیا ہے، یہاں پہ باز آنے کی بات ہے نا، فنتہا کا ورڈ ہے. توبہ کا ذکر ابھی آگے ہے، لیکن یہ کہ جو صرف باز آیا ہے تو اب یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نا کہ وہ کس وجہ سے رکا ہے. واقعی اس کی نیت بھی تھی، اس کو سمجھ بھی آ گئی تھی، یا ویسے ہی وقتی طور پر اب وہ کسی پریشر میں آ کے رک گیا، یا اس کی نیت میں ابھی بھی کوئی فتور چل رہا ہے. تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے، اور جو واپس لوٹے گا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کھلی طور پہ وعید دے دی کہ یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا.
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور ربا کو یعنی سود کو مٹاتا ہے. اور اس میں نے آپ کو دونوں مطلب بتا دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سود کو ختم کر دیا جائے اور صدقات کو بڑھایا جائے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مال سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ اس ایسے مال کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی اتنے نقصان دہ ہوتے ہیں کہ برکت ختم ہو جاتی ہے. سودی معاشرے جو ہے وہ تباہی کا ہی بلاخر شکار ہوتے ہیں. اور اس میں پھر آپ دیکھیں لوگوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو لوگوں کی حالت بری سے بری ہوتی جاتی ہے اور پھر برائیاں ہی جنم لیتی ہیں ایسے معاشرے میں. تو اور جیسا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کچھ مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ مٹانا اور بڑھانا آخرت کے لحاظ سے بھی ہے، کہ سود خور جو ہے وہ اینڈ پہ بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، آخرت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بھلے انہوں نے دنیا میں کتنا مال کما لیا. جبکہ صدقہ کرنے والے جو ہیں کتنا مال کما لیا، جبکہ صدقہ کرنے والے جو ہیں ان کے پاس ان کے نامہ اعمال میں بے حساب اجر ان کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقات کا اجر بہت زیادہ بڑھا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کفار اسیم کو پسند نہیں کرتے. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ بہت زیادہ ناشکرے یا بہت زیادہ انکار کرنے والے اور بہت زیادہ گنہگار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. یعنی اس میں مبالغے کے صیغوں کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ جو ان چیزوں کا انکار کرے گا اور یہی سمجھے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ سود کے ہی سودی کاروبار ہے یا سودی قرضے دیتا ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس پہ وہ قائم رہتا ہے، تو کفار والی صورت. ایک تو وہ بہت زیادہ انکاری ہے سمجھ آ جانے کے باوجود یا بتائے جانے کے باوجود، تو دوسرا ناشکرے کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مال کی صورت میں نعمت اور فضل دیا تھا کہ وہ آگے دوسروں تک پہنچائے اور وہ دوسروں کی مدد کر کے کتنا اجر کما سکتا ہے، لیکن اس نے کتنی بڑی ناشکری کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جو نعمت ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت کا صحیح استعمال نہ کرنا بھی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے. اور پھر یہ بہت یعنی اسیم کا ورڈ یوز کیا گیا کہ بہت زیادہ گناہ گار ہے، فعیل ان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ یہ بھی، کیونکہ اتنا زیادہ گناہ گار. یعنی اسیم جو ہے نا عموماً ایسے گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں تو انسانوں کا بہت زیادہ استحصال ہے، انسانوں کو تو بہت زیادہ ظلم ہے کہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو بہت زیادہ گناہ گار یہ کہہ کے ایسے لوگوں کو بتایا گیا کہ حرام کے باوجود بھی اس میں ملوث ہیں، سمجھائے جانے کے باوجود، پتہ چل جانے کے باوجود بھی وہ اس کو غلط نہیں سمجھتے، اس کو حرام نہیں سمجھتے. پھر اس کے بعد جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا، اقامت صلاۃ یعنی نماز قائم کرنے کا ذکر کیا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر کیا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں حقوق اللہ کا بھی ذکر آ گیا، حقوق العباد کا بھی ذکر آ گیا، اور اس کے ساتھ عقائد جو ہیں یعنی ایمان کا مضبوط ہونا اور اس کے ساتھ عمل، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یعنی کہ جو ایمان والے ہیں وہ جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے عمل سے اس کو ثابت بھی کرتے ہیں، اور اس عمل میں حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں جس میں بدنی عبادات، نماز وغیرہ، اور اس کے علاوہ پھر مالی عبادات بھی آ جاتی ہیں، یعنی زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی. اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض صدقات ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا کہ جو نفلی صدقات و خیرات ہیں اس کا بھی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے بار بار اللہ دیکھیں یہی ہمیں یقین اللہ تعالیٰ دلانا چاہتے ہیں کہ لہم اجرہم عند ربہم، کہ ان کا رب ان کو اس کا اجر دے گا، ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے. کئی گناہ بھی ہو سکتا ہے، 700 گناہ بھی، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی یقین دہانی کرائی. اور ساتھ ساتھ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم میں نہیں ہوں گے. تو یہ بھی ہے کہ خوف اور غم کا بھی علاج ہے صدقات اور خیرات. یعنی اگر کسی کو یہ ہو نا بلا وجہ کا ڈپریشن ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کا بھی یہ علاج ہے. غم ہے اور یا خوف ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی، کسی بھی چیز کا خوف ہے آنے والے وقت کا یا کوئی بھی ایسی، تو صدقہ خیرات کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے، تو اس سے یہ
کم ہوتا ہے. آخرت کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اس طرح کے لوگ جو صدقہ خیرات کرنے والے جب وہ آخرت میں اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایسا ایک سکینت طاری ہوگی, ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, ان کو کوئی غم نہیں ہوگا, وہ پریشان حال نہیں ہوں گے, پرسکون ہوں گے. ٹھیک ہے. اور دنیا میں بھی یہی ہے کہ جو صدقہ خیرات کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے اندر مال کی اس طرح کی ہرس نہیں ہوتی, اس طرح لالچ نہیں ہوتا, اس طرح وہ ہوس نہیں ہوتی ان کو. تو ظاہر ہے وہ جو اس طرح مال کا لالچ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ بہت پرابلم ہوتی ہے کہ وہ ذرا سا نقصان ہو گیا تو دل پہ لے کے بیٹھ کے, یا یہاں سے منافع ہونا تھا نہیں ہوا, اس سے ان کی حالت خراب ہونے لگ جاتی ہے, یا پھر وہ یہی سوچ کے خوف کھا رہے ہوتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. جبکہ ایسے لوگ جو صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں ان کے اندر سے وہ لالچ نکل جاتا ہے مال کا, تو ان کو پھر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. وہ دیتے ہوئے بھی خوف نہیں کھاتے کہ میری کمی ہو جائے گی, اور دینے کے بعد بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا ہائی میں نے یہ کیا کر دیا, مجھے تو نہیں دینا چاہیے تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے یہ بات ہے. یہی تک ہم نے کیا تھا. ابھی آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 278. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو, یا اگر تم ہو ایمان والے. یا ایھا الذین آمنو, اے الذین لوگو, آمنو جو ایمان لائے ہو. اتقو تقوی سے ہے, باؤ قاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ڈر کے معنوں میں آتا ہے اور بچنے کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَذَرُوا, اس میں جو ہے نا واؤ اور والا نہیں ہے, یہ واؤ زال اور را بیسیکلی روٹ ورڈ ہے. وَذَرُوا چھوڑ دو, ما بقیہ جو باقی رہ گیا. ٹھیک ہے. ما بقیہ جو باقی رہ گیا, من الربا ربا میں سے, سود میں سے. ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین ایمان والے, مومن ہو تو اس کو چھوڑ دو. اچھا, اب یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تمام ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. تو جیسا میں آپ کو ہر دفعہ کہتی ہوں کہ جب یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بات ہونا تو بہت زیادہ الرٹ ہو کے سنیں کہ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. تو ایمان والا ہونے کا دعویٰ تو ہم سبھی کرتے ہیں نا, تو ایمان والوں کے ایمان کو مینشن کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو یا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو پھر اب یہ کرو. کیا کرو؟ ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات کی گئی, یعنی ایمان کے اب تقاضے پورے کرو اگر تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے. اور ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے, ایسا خوف جس کی وجہ سے تم گناہوں سے اور غلط کاموں سے بچو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے تقوی, اللہ تعالیٰ کا تقوی, اس کا حوالہ دے کر بات شروع کی گئی ہے. اس لیے کہ گناہوں سے اور غلط کاموں سے بچنے کی جو سب سے آسان تدبیر ہے نا وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی. جو مین چیز ہے یعنی وہ جو ایک انسان کو غلط کاموں سے بچانے والی اور صحیح جگہ پہ لے جانے والی جو ایک ڈرائیونگ فورس ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی ہے. جب یہ ہوتا ہے تو انسان سیدھے راستے پر رہتا ہے. جب اس میں کمی ہوتی ہے یا یہ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر انسان پھر تو اپنی منمانی کرتا ہے نا. جس کے دل سے اللہ کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے وہ تو وہی کرے گا نا غلط کام. جس کے ذہن میں اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کی پکڑ کا احساس ہوگا, وہ کیسے جا سکتا ہے کسی غلط کام کی طرف. بھلے کوئی منہ سے جتنا مرضی اقرار کرتا رہے کہ میں تو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں, لیکن اس کو مطلب ہی نہیں پتا, اس کو اس چیز کا ہی احساس نہیں ہے کہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہوا ایمان کا دعویٰ تو میں کرتا ہوں, لیکن میں نے اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے, میری پکڑ ہوگی. تو جس کے اندر یہ خوف نہیں ہوگا وہ تو کسی قسم کے گناہ کرتے ہوئے بھی کوئی پیچھے نہیں رہے گا اور کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوگی. وہ تو کھلے عام اور بڑے بہادری سے وہ گناہ کر لے گا آرام سے. اسی لیے ہم بعض لوگوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں نا کہ کیسے اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. وہ اسی طرح کے اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوتا, اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے نا تمام ایمان والوں کے ایمان کو چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نا تو پھر تم نے کیا کرنا ہے,
वज़र मा बक़िया मिन अर्रिबा, जो रिबा में से यानी सूद में से जो बाकी रह गया ना, अब वो छोड़ दो। ठीक है, इसमें ये भी आता है कि दो कबाइल थे, इनमें से एक मुसलमान हो गया था, उनका आपस में फिर झगड़ा हो रहा था, आपकी खिदमत में हाजिर हुए, तो फिर ये आयत आई कि असल रकम ले लो और जो रह गया है ना उसको छोड़ दो, यानी जो तुमने पहले तय किया था उसको छोड़ दो। तो ये यानी अब आयत तो आ गई है, अब तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, यानी अब एक यानी टेस्ट हो रहा है तुम्हारा कि अब तुम क्या करते हो, कि वाकई ईमान वाले हो तो फिर छोड़ोगे। तो अब क्या ये सिर्फ उस वक्त के लिए था? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। आज भी अगर जो भी पढ़ रहा है वो ये चेक कर ले कि अगर उसको ये लगता है कि वो भी किसी तरह से किसी सूदी कारोबार का या ऐसी किसी नौकरी या चीज का हिस्सेदार है या उसमें मुलव्वस है किसी तरह से, तो या कोई सूदी कर्जे वगैरह दिए हुए हैं, तो इस चीज से उसको बचना है। यही अब उसका चैलेंज है और यही अब उसका इम्तिहान है कि वज़र बक़िया मिन अर्रिबा, उसमें से छोड़ दो सूद में से। ठीक है, क्योंकि उस वक्त फिर जाहिर है ये ऐलान भी किया गया था ना, जैसा मैंने आपको बताया था कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरतुल वदा के मौके पर बाकायदा ऐलान किया गया था कि वो सब जो जालियत के सूद हैं वो मैं बातिल करार देता हूँ। सबसे पहले अपने चचा अब्बास अब्दुल मुत्तलिब, उसका सूद भी जो है वो मैं बातिल करार देता हूँ, यानी जिसने अब कोई देना था वो सूदी लिहाज से कर्जा वापस तो अब वो ना दे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जाहिर है बाकायदा ये किया गया, तो ये एक तरबियत कर दी और अल्लाह ताला ने एक तरह से चैलेंज कर दिया कि अब ईमान का दावा है तो अब छोड़ दो, फौरन रुक जाओ। और उसके बाद सहाबा किराम ने सारी जो वसूलियां थी ना सूदी, वो सब छोड़ दी थी। और साथ फिर अल्लाह ताला ने बात वही कही, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। ठीक है, यानी ईमान का दावा है, यानी पहले भी बात आयत में स्टार्ट भी ईमान के हवाले से हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर उसके बाद अल्लाह ताला के तकवा की बात आई, और उसके बाद आयत का एंड भी जो है इन कुंतुम मुमिनीन, ईमान वाले हो तो तुम्हें ये करना है। ठीक है, यानी असल जो तुम्हारी रकम है उसको बस तुम वापस ले सकते हो। अगर तुमने कोई सूदी शरह कोई फिक्स की थी कि मैं 1000 दे रहा हूँ, वापस तुमने मुझे 1000 के ऊपर 200 और देने हैं या 1200 करके वापस देने, तो उसको अब तुम छोड़ दोगे, सिर्फ जो असल है वो तुम्हें मिल सकता है। ठीक है ना, तो जो बाकी रह गया अब उसको तुम छोड़ दो अगर ईमान वाले हो। क्योंकि ये हुआ था ना कि कुछ लोग तो रुक गए थे, लेकिन कुछ ने जो है वो नहीं इसका फौरन जो है वो इस चीज को माना था। जैसा मैंने आपको वो बताया कि 2 कबीलों का भी इस तरह झगड़ा हो गया था। तो आगे देखिए, अब इसमें जो है बहुत बड़ी वईद, जो मैं आपको कल भी बता रही थी कि इसके बारे में, सूद के बारे में सबसे बड़ी वईद इस गुनाह के बारे में है। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली व इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अमवालिकुम ला तज़लिमूना व ला तुज़लमून। बहुत डराने वाली बात है। और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और इसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। फ़इन, फिर अगर, लम नहीं, तफ़अलू तुम करोगे, फ़इन तो अगर, लम नहीं, तफ़अलू फ़अला होता है ना कुछ करना, फेल हम काम के लिए कहते हैं ना, और ते जो है तुम के लिए आ रहा है। अगर नहीं तुम करोगे, फ़अज़नू तो तैयार हो जाओ, फ तो के मायनों में, और या खबरदार हो जाओ या कान में डालो। बेसिकली उज़ुन का वर्ड है, उज़ुन जो है वो कान के लिए आता है, अलिफ ज़ाल और नून। ठीक है, तो यानी जैसे हम कहते हैं ना कि कान खोल के सुन लो या अपने कान में ये बात डाल लो, तो ये उस तरह से है कि यानी बहुत ज्यादा खबरदार कर दे के लिए कहा जा रहा है कि इत्ला पा लो, कान में डाल लो, अच्छी तरह से सुन लो। फ़अज़नू बिहर्ब मिनल्लाहि, हर्ब कहते हैं जंग को। ठीक है, हाराबा, मिनल्लाहि अल्लाह से, व रसूलिही और उसके रसूल से, व इन और अगर, तुम ये तुम जो है तौबा से है, तावाउबा, कि तुम तौबा कर लो। ठीक है, तावाउबा, और फिर आगे तुम जो है वो तुम के मायनों में, शुरू में ता जो है वो रूट वर्ड का है, तावाउबा। अगर तौबा का मतलब होता है लौटना या पलटना,
फलकुम तो लिए तुम्हारे रुऊस अम्वालिकुम, रुऊस जो है ये रास की जमा है, रास सर को कहते हैं। रासुल माल शायद आपने उर्दू में भी सुना होगा, यानी असल माल। तो इससे मराद है रुऊस अम्वालिकुम, तुम्हारे मालों का जो असल हिस्सा है वो तुम्हारे लिए है। इससे मुराद ये कि जो एक्चुअल रकम तुमने दी हुई थी, ठीक है। अब देखिए रास वैसे सर को कहते हैं ना, यानी सर जो है वो इंसान के जिस्म का असल या मेन हिस्सा तो वही होता है ना। यानी कहने का मतलब ये कि अगर किसी का हाथ कट जाए या बाजू कट जाए तो भी जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन सर कट जाए तो जिंदा तो नहीं रहा जा सकता ना। तो जो मेन जो बुनियादी हिस्सा होता है वो ये सर होता है, ठीक। तो उससे ये है रासुल माल की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, विच मीन्स द एक्चुअल अमाउंट जो कि दी जाती है कर्ज के लिए, ठीक है। असल माल के लिए रासुल माल का, और उसका प्लूरल है ये रुऊसु अम्वालिकुम। ला नहीं तज़लिमूना, तुम जुल्म करोगे, ठीक है, या ना तुम जुल्म करो मजारे है ये। वला और ना तुज़लमून, तुम जुल्म किए जाओगे, ठीक है। अब आप इसमें देखें हरकत का फर्क है ना, पहले ता पे जबर है और फिर लाम के नीचे जेर भी आ रही है, यहाँ पे ता पे पेश है और सारी हरकत ऊपर की तरफ भी है। तो मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि जब इस तरह से आए ना पेश और सारी हरकत, पेश से स्टार्ट हो रहा हो शुरू में, मतलब आतैन वाला वर्ड यानी मजारे है, और फिर सारी हरकत ऊपर हो तो ये मजारे मजहूल हो जाता है, यानी तुम जुल्म किए जाओगे, ये इसका इस तरह से मफहूम बनता है। अच्छा, तो यहाँ पे यानी पहले अल्लाह ताला ने ईमान का दावा करने वालों को ये चैलेंज भी कर दिया कि अगर तुम वाकई ईमान वाले हो तो फिर अब छोड़ दो जो तुम्हारा जो कुछ पीछे रह गया, तुमने वापस नहीं लेना। और अगर नहीं करोगे तो फिर बहुत बड़ी वईद भी अल्लाह ताला ने बता दी कि अगर तुम अब ये सब कुछ सुन लेने के बाद और ये जान कि अगर तुम अब ये सब कुछ सुन लेने के बाद और ये जान लेने के बाद कि अल्लाह ताला ने इससे कंप्लीटली मना कर दिया है, फिर भी तुमने अगर सूद को नहीं छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलाने जंग है। फज़नू यानी खबरदार हो जाओ, यानी कान में डाल लो, अच्छी तरह कान खोल के सुन लो कि अल्लाह और रसूल से जंग करोगे अगर तुम अब भी जान लेने के बावजूद सूद में मुब्तला हो, ठीक है ना। यानी ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी वईद है। किसी और गुनाह के लिए इतनी बड़ी वईद अल्लाह ताला ने नहीं बताई, ठीक है। ज़िना, शराब और भी इतने गुनाह हैं, लेकिन इसके बारे में सबसे बड़ी वईद दी जाती है। और आप देखें कि मतलब किसमें हिम्मत है अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने की। अल्लाह ताला माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। जंग तो दुश्मन से की जाती है ना, यानी इसकी आप गहराई में जाके एक मिनट सोचें तो सही कि क्या बात कही जा रही है, कितनी ज्यादा डराने वाली बात है कि अल्लाह और रसूल से जंग करते हो अगर तुम ये काम करते हो तो, ठीक है। किसी और गुनाह के लिए इतनी शदीद वईद बयान नहीं की गई। तो इससे अंदाजा होता है कि सूदखोरी कितना बड़ा गुनाह है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात कह के फिर साथ ये भी अल्लाह ताला ने तौबा का रास्ता बहरहाल खुला है, ठीक है ना। ज़ाहिर है इंसान है, नहीं पता होता तो सभी कर रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तो बात ऐसी है ना कि जिसको पता भी चल गया और वो अपनी हठधर्मी पे मुब्तला और वो कह रहा है कि मैंने नहीं छोड़ना, लेकिन जो तौबा कर ले, अल्लाह ताला ने तौबा का रास्ता खुला रखा है। वो इन तुम फलकुम रुऊसे अम्वालिकुम, यानी जिसने तौबा कर ली तौबा की शराइत के साथ कि जो मैंने किया उस पे नदामत है, मैंने गलत किया है, मैं अब उसको छोड़ता हूँ। यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल जो तौबा की शराइत है कि माजी में जो किया है उस पे नदामत हो, शर्मिंदगी हो, हाल में उस चीज को छोड़ देना है और मुस्तकबिल के बारे में अहद कर लेना कि आइंदा मैंने ये काम नहीं करना। यानी तौबा का मजाक नहीं बनाना है, तौबा जो है वो शराइत के साथ होनी चाहिए। चाहे किसी भी गुनाह पे तौबा कर रहे हैं, सबके लिए, सब गुनाह के लिए तौबा की शराइत यही है। तो अगर इन तमाम शराइत के साथ किसी ने तौबा कर ली है तो अब क्या करना है? अब ये है कि जो असल माल जो तुमने कर्ज दिया था वो तो तुम्हारा है, उस पे तुम्हारा हक है, तुम उसको वापस ले लो, ठीक है, लेकिन बाकी का तुमने नहीं लेना। यानी अगर किसी ने ये कह के कर्जा दिया था कि भाई वही बात के 1000 दे रहा हूं लेकिन 1200 वापस करने हैं और इतने टाइम के बाद, लेकिन ये है कि अब तुम वो सिर्फ 1000 ही वापस लोगे, तुम वो एक्स्ट्रा मनी तुम वापस नहीं ले सकते, ठीक है। यानी रासुल माल असल सरमाया
جو ہے وہ تم لے سکتے ہو. تو اس لیے ساتھ کہہ دیا کہ اس میں تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن تم بھی ظلم نہ کرو. یعنی تم لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے ان سے اپنے مال کے اوپر ایکسٹرا مال تم بھی نہ لو، اور تم پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں تمہاری اصل رقم جو ہے وہ مل جائے. یعنی اگر اصل سرمایہ تمہیں نہ دیا جائے تو وہ تمہارے ساتھ ظلم ہوگا، تو ایسا نہیں کہا جا رہا، لیکن یہ کہ تم بھی پھر کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. تو کیونکہ انسان اپنے اوپر اس طریقے سے بھی تو ظلم کر رہا ہے نا کہ غلط کام کر کے اپنے اوپر انسان ظلم کر رہا ہے کہ آخرت کا وبال اپنے اوپر لے رہے. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہ تم ظلم کرو، نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. اور یہ جو آیات ہے نا، ان کو ہی آیات ربا کہتے ہیں. اور یہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل یہ نازل ہوئی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر ان کو بیان کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے نا یہ بھی ایک چیز سوال آتا ہے کہ آخر اتنی سخت وعید جو ہے وہ کیوں ہے اس کے بارے میں نا، کہ اتنے مطلب کہ اللہ رسول سے جنگ. اصل میں بات یہ ہے کہ جو یہ سود ہے نا، یہ براہ راست اسلام کے جو احکامات ہیں اور جو اسلام کے متعین کردہ اصول ہیں نا، ان سے براہ راست یہ متصادم ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا حملہ اتنا ڈائریکٹ ہوتا ہے اسلام کے معاشی نظام پر بھی اور معاشرتی نظام پر بھی، اس لیے اتنا سخت اس کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں نا وہ بہت زیادہ برے اور بہت زیادہ لوگوں کا استحصال کرنے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام کی تو ساری تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ہمدرد بنو، مساوات ہونی چاہیے، اخوت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے انسان کو تکلیف ہونی چاہیے، اس کی تکلیف دور کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، آپس میں ایک محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، خیر خواہ بن کے رہو ایک دوسرے کی. یہی ہمیں سکھاتا ہے ہمارا دین. بلکہ دوسروں کے لیے قربانی دینے والے بنو، اپنے لیے کم پر راضی ہو جاؤ، احسان کرنے والے بنو، مروت دکھاؤ. یہی ہماری دین کی تعلیمات. جبکہ سود جو ہے اس سے بالکل ہی الٹ جذبات پیدا ہوتے ہیں نا. ایک تو وہ جو یعنی مال کا لالچ، ہوس، ہرس، یہ بھی انسان کے اندر آتی ہے، اور اس کے علاوہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. جب وہی بات ہے کہ مطلب کسی کی آپ مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے تو محبت تو پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی اسلامی تعلیمات کی بالکل ضد ہے یہ، یعنی بالکل اس کے آپ کہہ لیں کہ اپوزٹ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے اس میں جو اسلام کا فلسفہ ہے یا جو ایک آپ کہہ لیں کانسیپٹ ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ دولت کی گردش ہونی چاہیے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مال یا پیسہ یا دولت جو ہے یہ معاشرے میں گردش کرتا رہے، ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کے نہ رہے. اور پھر وہ گردش بھی ہے اس طریقے کی ہو کہ اس کا بہاؤ جو ہے وہ امیر سے غریب کی طرف ہونا چاہیے. جو فرض نفلی صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں یا صدقات خیرات وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے نا کہ جن کو زیادہ دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایکول تو نہیں دیا، اپنی حکمت کے تحت کسی کو کسی طرح دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو بہت کم دیا، کسی کو زیادہ دیا تو کسی کو بہت زیادہ دیا. اب یہ ہر ایک کی اپنی اپنی آزمائش ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے مالوں میں غریبوں کا حصہ ہے، تو مال کا بہاؤ ہونا چاہیے امیر سے غریب کی طرف. ٹھیک ہے نا. تاکہ ایک تو یہ کہ وہی بات کہ دوسرے کا احساس ہو، اس کی مدد کا جذبہ ہو. ٹھیک ہے. اور مال اسی طرح سے پھر مال گردش میں رہتا ہے. لیکن سودی نظام جو اس میں یہ بالکل یہ بہاؤ بھی الٹ ہو جاتا ہے، غریب سے امیر کی طرف مال کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ تو بالکل اسلام کے معاشی نظام کی بھی ضد ہے، بالکل اس کی اپوزٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ظاہر مال انسان کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے بہت بڑی وعید دے کے ڈرایا گیا ہے کہ اس کے آگے تو کوئی بات ہی انسان دوسری نہیں سوچ سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بارے میں وعید تھی. اچھا، اب یہ ہوا کہ جب یہ بتا دیا گیا کہ تم اپنا راس المال تو واپس لے سکتے ہو، تو ظاہر ہے لوگوں نے پھر وصولیوں کا مطالبہ شروع کر دیا. تو اس میں پھر کچھ لوگوں کو پرابلم بھی ہوئی. تو اس لیے پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ.
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون. اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینا چاہیے، اور اگر صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. اور ان اگر کانا ہو ذو اسرت تنگ دست، یعنی اسرت والا، زوی زوا، یہ جو زو یہ والا والے کے لیے آتا ہے، اور اسرت جو ہے یہ تنگی کے لیے آتا ہے. اسرا آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس کا اردو میں بھی اسرت کا ورڈ ہوتا ہے، این سین را روٹ ورڈ ہے. تو ان کا نا زو اسرت، اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ مقروض جو ہے، یعنی جس کو قرض دیا ہوا، بریکٹ میں لکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایزی رہے گا. زو اسرت، اسرت والا یا تنگ دست ہے اگر، فنظرتن تو مہلت دینا ہے. نظرتن اس کا روٹ ورڈ نون زوئیں اور رے ہے، اور جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا انتظار کرنا، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہوتا ہے. انتظار میں ہوتا ہے نا، آپ کی نظر کسی کی طرف لگی ہوتی ہے، نظر روٹ ورڈ یہ یا نون زوہرا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی تم نے انتظار کرنا ہے. فنظرتن تو انتظار کرنا ہے، یا اس کو مہلت دینا ہے، اس کو ٹائم دینا ہے. الا طرف میسرا، میسرا جو ہے یہ یسر سے ہے، اسرا اسرت سے ہے، اسر سے، اور میسرا جو ہے یہ یسر سے. یسر کہتے ہیں آسانی کو، انما العسر یسرا. تو میسرا یہ سین اور رے اس کا روٹ ورڈ ہے. تو فنظرتن تو مہلت دینا ہے، الا میسرا آسانی تک، یا انتظار کرنا ہے آسانی تک. اور ان اگر تصدقوا تم صدقہ کر دو، تا تم والا، خیر لکم بہتر ہے لیے تمہارے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے یا تم جانتے. ٹھیک ہے، واؤن پلورل کا، تا تم والا. اچھا، اب یہ بات ہوئی کہ جب وصولیوں کے لیے لوگوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی کہ بھئی اصل تو ہم لے سکتے ہیں، تو اصل والا واپس مانگنا شروع کر دیا. تو اس میں یہ ہوا کہ ظاہر ہے جو لوگ اس اماؤنٹ کو لے کے اس سے کوئی بزنس وغیرہ کر چکے تھے، یا اس کو کسی طرح سے بھی استعمال کر چکے ہوئے تھے، تنگ دست تھے، وہ تو ظاہر فوراً واپس نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے پھر یہ کہا گیا کہ جو تنگی والا ہے اس کو اب تم نے ٹائم دینا. کب تک؟ الا میسرا، جب تک کہ اس کے پاس یسر ہو جائے، جب تک کہ اس کے پاس آسانی نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کا ہاتھ نہ کھل جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف اسی وقت کے لیے تھا، آج بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کو تم نے قرض دیا ہے تو اس کے اوپر پھر واپسی کا تقاضا تم نے اس طریقے سے نہیں کرنا کہ وہ تنگ دست ہے اور تم اس کو کہہ کے اس کو تنگ کری جا رہے کہ نہیں مجھے واپس کرو، نہیں مجھے واپس کرو. یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ قرض لینا یا دینے سے منع نہیں کیا جا رہا، اس چیز کو بھی سمجھ لینا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرض دینا ہی منع ہے. قرض دینا تو بہت زیادہ انکریجڈ ہے، بلکہ ہمارے دین میں اس کے اوپر بھی بڑی احادیث ہیں، میں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. لیکن منع اس چیز سے کیا جا رہا ہے کہ دے کے تم نے جو واپس لینا ہے وہ بس اپنے راس المال ہی واپس لینا ہے، اس کے اوپر ایکسٹرا اماؤنٹ تم نے نہیں لینی. اس چیز کو منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ ہوتا یہ تھا نا، یہ جو سود ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں ادا ہوتا تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. یعنی کچھ ٹائم دیا، جو مقرر کیا ہوا تھا کہ کچھ ٹائم کے بعد اتنا واپس کرنا ہے، 1200، اب وہ نہیں ہوا، مزید ٹائم دے دیا، اور ساتھ کہہ دیا کہ مزید ٹائم جو تمہیں دے رہا ہوں اس کے بعد بھی اب تم مجھے دو گے تو اب 1200 نہیں، اب تم مجھے 1400 دو گے. اس طرح سے پھر یہ بڑھتا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو بڑھتے بڑھتے سود اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ اصل رقم سے بھی زیادہ سود کی رقم بڑھ جاتی تھی. تو اس طرح سے اتنا زیادہ استحصال ہوتا تھا. اور آج بھی یہی ہے کہ مطلب مومنوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، تم سے قرض مانگ رہا ہے اور تمہارے پاس سرپلس ہے تو اس کو ضرور دو، اس کی مدد کرو، اس کو قرض دو، لیکن پھر اس کو ٹائم بھی دو. یہ اتنا ٹائم دو کہ اس کے پاس فراخی ہو جائے، یعنی اس کے پاس ایسے حالات ہو جائیں کہ وہ آرام سے تمہیں واپس کر دے. دینے کے بعد یہ نہیں کہ تم اس کے سر کے اوپر سوار ہو جاؤ اور اس کے بار بار اس سے مطالبہ کرتے رہو. اگر تم دینے والے ہو تو ظاہر ہے اپنے پاس جو تمہارے پاس سرپلس ہے اس میں سے تم نے دیے، تمہاری اگر ضروریات باقی کی پوری ہو رہی ہیں تو اس کو ٹائم دو، اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ. ٹھیک ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے
ایک اور اس سے بڑھ کے احسان والا رویہ بھی بتا دیا، کیونکہ ہمارا دین ظاہر ہمیں احسان کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ احسان کرنے والی راہ بھی بتا دی، اور وہ کیا بتا دی؟ وہ ان تصدقوا خیر لکم، اگر تم صدقہ کر دو تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم وہ جو قرض اس کو دیا تھا وہ اس کو معاف ہی کر دو اس تنگ دست انسان کو، تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یعنی بس اس کو کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو صدقہ کر دیا. اب دیکھ لیں کہ کتنا مختلف نظام ہے ہمارے دین کا اس سودی نظام کے نسبت. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ، اور ساتھ اس میں بھی آپ دیکھیں ان کنتم تعلمون، کہ اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی اگر تم کچھ جانتے ہو صدقہ خیرات کا کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنا زیادہ اس میں تم اجر کماؤ گے، اور تمہاری آخرت کی جو ابدی زندگی ہے اس میں تمہیں کتنا فائدہ ہوگا، اگر یہ تمہیں علم ہو جائے اور تم پھر اس کو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. اور ظاہر ہے یہ وہی کر سکتا ہے جس کو علم ہوگا. کس چیز کا علم ہوگا؟ جس کو اپنے دین کا یہ علم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے اجر کے وعدوں کا علم ہوگا کہ اگر میں صدقہ کر دیتا ہوں اپنے بھائی کے اوپر، اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہوں، تو میرے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. تو ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں کچھ حدیث ہیں، یہ بھی آپ ضرور سن لیں، بہت اچھی ہیں. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی سختیوں سے اس کو نجات ملے تو یا تو تنگی والے شخص کو مہلت دے یا پھر معاف کر دے. ٹھیک ہے، یا تو مہلت دے دے یا معاف کر دے. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات ملے اس کو، یعنی آپ دیکھیں نا کتنی بڑی اس میں ایک خوشخبری ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمیں آخرت کے دن پہ تنگی سے نجات مل جائے، اور جو سختیاں ہوں گی اس دن کی اس سے نجات مل جائے. ظاہر ہے وہ دن اتنا سخت، اتنا مشکل دن ہوگا، وہ آسان تو نہیں ہوگا قیامت کا دن. تو اس کے بارے میں اگر یہ خوشخبری مل رہی ہے تو کیوں نہ انسان یہ کرے کہ مہلت دے دے یا معاف کر دے، تنگی والے شخص کو یا مہلت دے دے یا معاف کر دے. اچھا، پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جو کسی تنگدست کو مہلت دے یا معاف کر دے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا. یہ صحیح مسلم کی ایکچولی ایک طویل حدیث ہے جس سے یہ مطلب ایک چھوٹا کہنے کا اقتباس کیا گیا کہ جو تنگدست مقروض کو مہلت دے یا معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا. ظاہر مقروض کے حوالے سے بات ہو گئی. اچھا، ایک اور حدیث کا مفہوم اس طرح سے بھی آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی مصیبت دور ہو تو اس کو چاہیے کہ تنگدست مقروض کو مہلت دے. جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی مصیبت دور ہو تو اس کو چاہیے کہ تنگدست مقروض کو مہلت دے. ٹھیک ہے، پھر ایک اور حدیث کا مفہوم اس طرح سے بھی آتا ہے کہ جو شخص کسی مفلس مقروض کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اس رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا. یعنی جتنی اس نے مقروض کو رقم دی ہے نا، ہر روز اس کے برابر ثواب، یعنی کہ ایک ہی دفعہ ثواب ملنا ہے. ہر روز اس رقم کے برابر ثواب، یعنی کہ ایک ہی دفعہ ثواب ملنا ہے. ہر روز اس رقم کے برابر صدقے کا اس کو ثواب ملے گا. اور جب میعاد قرض پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر دگنا اجر ملے گا. یہ بڑی مجھے خوبصورت یہ لگتی ہے حدیث، بہت اچھی، کہ یعنی ظاہر اگر اگلا ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اور جو فرض کریں آپ نے کسی کو قرض دیا تھا تو ہر روز صدقے کا ثواب مل رہا ہے. فرض کریں آپ نے 10,000 کسی کو دیا تھا تو وہ ایک دفعہ ایک دن کے صدقے کا ثواب نہیں مل رہا. آپ نے ایک ٹائم مقرر کر لیا کہ 2 مہینے کے بعد تو مجھے واپس کر لینا، تو 2 مہینے کے ہر دن آپ کو وہ 10,000 رقم صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. اور پھر جب وہ 2 مہینے پورے ہو گئے ابھی بھی وہ بندہ آپ کو واپس نہیں کر سک رہا، یعنی وہ تنگدست ہے، مفلس ہے، اور آپ نے اس کو مزید ٹائم دے دیا، تو اب وہ اجر ڈبل ہو گیا، دگنا اجر مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور سوچیں کہ اگر پھر اس کو معاف ہی کر دیا جائے تو وہ تو پھر بے حساب ہی اجر ہے نا. تو یہ یعنی آپ سوچیں کہ کیسا مزاج ہے ہمارے دین کا نا، کہ مہلت دو،
اور ٹائم دو، قرض مانگے تو ضرور دو، مدد کرو، رحم دلی کرو، خیال کرو، اور اگر صدقہ کر سکتے ہو تو صدقہ کر دو، جو کہ بہت ہی زیادہ یعنی سب سے آپ کہہ لیں ٹاپ لائن جو عمل جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، صدقہ خیرات، اس سے کم پھر قرض ہنسنا. ٹھیک ہے، تو یہ اب انسان کا اپنا اپنا تقویٰ کا لیول ہے کہ کون کس حد تک جا سکتا ہے. بہرحال جو ہمیں اس سے چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں دینے والا بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو دینے والا بننا ہے ہم نے. آگے دیکھیں ایک آیت اور کر لیتے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. وَاتَّقُوا، پھر اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی بات آ گئی، امر کا صیغہ ہے. اور ڈرو او قافیہ، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. دیکھیں پھر پیش سے بات، پہلے حرف پہ پیش ہے اور ساری حرکات اوپر ہے تو مضارع مجہول بن جاتا ہے. را، جیم اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے. رجت کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا، واپس آنا، رجوع کرنا ہم کہتے ہیں نا، پلٹنا. ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فی ہی، اس میں، ہی سے مراد وہ دن ہے یوم، اللہ، اللہ کی طرف. ثم، پھر، توفا، توفا جو ہے اس کا روٹ ورڈ واو، فے اور یہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا ریٹرن کرنا. توفا، پورا پورا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، پورا پورا دیا جائے گا. وفا، یفی، اوفا، یوفا، توفا، یتوفا، اس طرح مختلف یہ ورڈز ہوتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں وعدہ وفا کرنا، یعنی وعدہ پورا کرنا. ٹھیک ہے، تو سما توفا، پھر پورا پورا دیا جائے گا. کلو، ہر نفس، نفس کو یعنی جان کو، ماں جو کسبت، اس نے کمائی کی. کسبا، کاف، سین اور با جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے. تا جو ہے وہ مونس کے لیے آ رہی ہے کیونکہ پیچھے نفس کی بات آئی، اور عربی میں نفس جو ہے وہ مونس کنسیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی اس نے کمائی کی، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہیں، لا نہیں، یظلمون، وہ ظلم کیے جائیں گے. ونس اگین اسی طرح سے آپ نے مضارع مجہول کا ترجمہ کرنا ہے، وہ ظلم کیے جائیں گے. لا یظلمون، وہ ظلم نہیں، وہ ظلم کیے جائیں گے. تو یہ والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 281، اس کے بارے میں بہت سے علماء کا یہ یعنی کنسنسس ہے، اجماع ہے کہ یہ جو ہے قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی. آلدو کچھ کی رائے مختلف بھی ہے کچھ اور آیات کے بارے میں، لیکن اس کے اوپر کافی سارے علماء کے یہ کہتے ہیں کہ یہ نزولی اعتبار سے آخری جو آیت جو نازل ہوئی تھی نا، وہ یہ والی تھی 281. آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ احکامات دیتے ہیں نا، اور وہاں پہ تقویٰ کی بات ضرور ہوتی ہے. ونس اگین وہی چیز، کیونکہ ظاہر ہے سب سے مؤثر طریقہ ہی ہے. یہ اللہ کا تقویٰ ہوگا تو انسان غلط کاموں سے بچے گا، اور ساتھ آخرت کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے. جہاں پہ بھی مطلب یہ احکامات آئیں گے یا پھر بتایا جائے گا کہ اس کی وعید کیا ہے یا اس کی نوید کیا ہے، تو وہاں پہ تقویٰ اور آخرت کا ذکر ضرور ہوتا ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی آخرت کا دن. اس دن سے ڈرو، اس دن کو یاد رکھو، اس دن کا آنا یقینی ہے، لازمی. آپ دیکھیں بار بار یہ باتیں کیوں بتائی جاتی ہیں؟ کیونکہ انسان جب یہ دو چیزیں بھول جاتا ہے، ایک اللہ کا تقویٰ اور ایک آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی، دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے نا. جب یہ یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، تو ظاہر ہے تقویٰ ہوگا تو پھر ہی یہ اس چیز کا احساس ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ یہی یاد کرا رہے ہیں کہ جس دن پورا بدلہ جو ہے وہ ہر نفس کو دیا جائے گا، جو بھی اس نے کمائی کی ہوگی. اچھا کمایا ہے تو اچھے کا اجر تو کئی گنا زیادہ بھی ہوگا، اور اگر برا کیا ہے تو اس کے برابر کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا.
یعنی جس دن اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا اور سب حساب کتاب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے منصف ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو پوری طرح سے یعنی انصاف کریں گے، ہر چیز کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی نیک کام کیا یا میں نے کوئی صدقہ خیرات کیا تو شاید وہ ضائع چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے، بار 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 اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتے ہیں۔ اسی لیے کہ انسان اپنے اندر سے مال کی محبت کو نکالے، اسی لیے کہ انسان اس دنیا کو عارضی سمجھے، اپنی آخرت کی زندگی کو ابدی سمجھے اور اس کے لیے کمائی کرے، ٹھیک ہے؟ اور اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کا برابر اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو بیسیکلی جو بھی دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، پیسے کی ہوس میں مبتلا ہیں اور بالکل غفلت کا شکار ہیں، ان کو جگانے کے لیے، ان کو ہلانے کے لیے یہ بار بار تقویٰ کا اور آخرت کی کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب یہاں پہ جو ہے نا آ کے یہ سود کی جو حرمت ہے، اس کی آیات یا آیات ربا جو ہیں یہ کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے نا وہ بہت لمبی آیت ہے اور اس کی تفصیلات بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہ ایک ہی گو میں کرانا چاہوں گی، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک کریں گے، امپورٹنٹ آیت ہے وہ۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سود کی حرمت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا، اس کی حکمتیں کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی تاکہ ٹپس پہ ہمیں پتا ہو۔ ایک تو سب سے پہلی بات وہی ہے کہ تمام لوگوں کی فلاح، ان کا فائدہ، خیر خواہی، ایسا مزاج پیدا کرنا کہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے بنے، یہی حرمت ہے نا سود کی، اس کی حکمت ہے، اس کی سود کی حرمت کی، ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ بھی کہ انسان جو ہے اس کو مال کی کمائی کے لیے اچھے طریقوں کی رغبت دی جائے، جس میں وہ محنت کرے، جس میں وہ حلال کی طرف جائے، جس میں وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذہانت ہے اس کو استعمال کرے، اور جو صلاحیتیں اس کو دی گئی ہیں اس کا استعمال کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے اندر سے لالچ بھی ختم ہو۔ اور دوسرا یہ بھی حکمت ہے کہ وہ تمام راستے بند کیے جائیں جن سے انسانوں میں آپس میں دشمنیاں پیدا ہو، بغض پیدا ہو، اور پھر ایک وہ جو طبقاتی فرق پیدا ہوتا جاتا ہے اور پھر وہ فرق بڑھتا چلا جاتا ہے، اس راستے کو بھی بند کیا جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں انسان کی ہلاکت کا، ایک معاشرے کی ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں، یہ چیزیں جہاں پہ آپس میں بغض ہو، عداوت ہو، امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں تو معاشرے کے لیے کوئی ترقی کا باعث نہیں بنتی، نہ ہی کوئی صحت مند معاشرے کی نشانیاں ہیں یہ ایسی چیزیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر سب سے بڑی حکمت، آخرت کے لیے انسان اپنے لیے کچھ اعمال جو ہے وہ ذخیرہ کر لے، اس کی طرف سوچے، آخرت کے اوپر نظر کرے، دنیا کو جو ہے وہ فانی سمجھے، دنیا کا عارضی ہونا سمجھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر انسان کے لیے یہ ایک امتحان رکھا ہے کہ اب کون اس پہ عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کیونکہ پیسے کا لالچ اور پیسے کی ہرس یہ ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ دیکھیں عموماً انسان کے پاس جب کچھ سرپلس مال ہوتا ہے نا تو اس کی کیا سوچ ہوتی ہے، اب میں اور بڑی اور نئی ماڈل کی گاڑی لے لیتا ہوں، میں اور زیور بنا لیتی ہوں، اب میں اور زیادہ کپڑے لے لوں، میں اب گھر چھوٹا ہے اب بڑا کر لوں، یا پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ کہ اب دوسرے ملکوں میں اپنی جائیدادیں بنا لیں، اور سے اور پیسے کی اتنی وہ ہوس کہ اب ٹیکس بھی چوری کر لو، جو دینا لازم آتا ہے وہ بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے نا؟ اور زیادہ اور زیادہ اور بڑھاؤ، بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، آخر کب تک اور کتنا بڑھانا ہے انسان نے؟ اگر انسان یہ سوچ لے نا کہ سب یہی رہ جانا ہے، آج آنکھیں بند ہو تو انسان ساتھ لے جاتے گئے تو کچھ بھی نہیں لے کے جائے گا، کفن ہی ہوگا ایک پاس، تو آخر کتنا بڑھانا ہے انسان نے؟ اور پلاٹ لے لو، یہاں بھی پلاٹ لے لو، ایک لے لیا دوسرا لے لو تیسرا لے لو، یہی لالچ ہوتا رہتا ہے انسان کو، یہی اسی میں بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے، مطلب یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان کمانا چھوڑ دے، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اپنی ضروریات پر لگانا چھوڑ دے، سمجھایا صرف یہ جا رہا ہے کہ یعنی انسان اتنا خود غرض نہ ہو جائے کہ بس جو اس کے پاس ایکسٹرا ہے اس کو بس اپنے اوپر ہی لگانے کا سوچے۔ یعنی انسان کی ایک تو نیسیسٹیز ہوتی ہیں نا، پھر نیڈز ہوتی ہیں، اور پھر لگژریز آ جاتی ہیں۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ نیسیسٹیز انسان کی کیا ہوتی ہیں جو جن کے بغیر آپ
नहीं रह सकते, गुजारा नहीं हो सकता, यानी बहुत प्रेसिंग नीड जो होती है, जो पर यानी खाना पीना जो है, खाना पीना तो ऐसी चीज है ना कि वो आपको हर रोज ही चाहिए, उसके बगैर आप नहीं रह सकते, तो उन पे तो जाहिर है लगाना ही लगाना। फिर उसके बाद नीड्स आ जाती हैं जो कि मतलब ऐसी चीजें होती हैं, यानी आप कह लें कि यू कैन सर्वाइव विदाउट देम, यानी जिस आपके कपड़े हैं वो आपको हर रोज नए तो नहीं चाहिए ना, आप पुरानों पर भी गुजारा कर सकते हैं। तो ये यानी खाने पीने से कम दर्जे की एक जरूरत आप कह लें। और इसके बाद फिर लग्जरीज आ जाती हैं, यानी जो कि इंसान की डिजायर्स हो जाती हैं, ठीक है, वो वही चीज हो जाती है, और अमूमन वो आप कह लें एक्सपेंसिव चीजों की या आपकी इन नेसेसिटीज और नीड से हट के वो होती हैं जो लग्जरीज हैं, जिनके बगैर भी आपका गुजारा हो जाता है। तो अब ये इंसान ने खुद देखना है, खुद बैलेंस करना है कि क्या हम इन्हीं चीजों के अंदर अपनी नीड्स, अपनी नेसेसिटीज और फिर उसके बाद अपनी लग्जरीज, इन्हीं के ऊपर ही हमारी सोच रहती है और इन्हीं पे हम स्पेंड करते रहते हैं, या दूसरों की जो नेसेसिटीज और नीड्स हैं उनका भी हम ख्याल करते हैं कि हमारे पास जो सरप्लस है वो हम अपने पास ही रखते हैं या दूसरों को भी देते हैं। तो उसमें फिर ज़ाहिर है दीन पर लगाना, दीन की जहाँ पे कोई भी खिदमत हो रही है उस लिहाज से, या कोई भी फलाही कामों पर लगाने का सोचना, दूसरों की मदद करना, इलाज करा दें, पढ़ा दें, तालीम का खर्चा उठा लें, जो भी किसी को हेल्प आउट आप कर सकते हैं, किसी को कोई मजबूरी है वो उसकी ठीक उसको मदद कर दें। बस ये याद रखना है हमें कि हमारे माल में उन लोगों का हक है जो कि महरूम है, और उसमें हमने सिर्फ फर्ज सदकात यानी ज़कात तक नहीं रहना, हमने उसके अलावा भी देना है, ठीक है ना। शुरू में ही सूरत अल-बकरा में था ना, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से वो इन्फाक करते हैं। एक तो सबसे पहली बात अल्लाह ताला यही बताते हैं, रज़क़नाहुम, यानी हमने उन्हें दिया, यानी ये याद रखो कि तुम्हारा इस पे कोई वो हक नहीं था कि तुम्हें मिल गया, ये अल्लाह ताला का एहसान था कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये दे दिया, और सब कुछ मलकियत अल्लाह की ही है, बस वो किसी को अपनी हिकमत से ज्यादा दे देता है, किसी को कम दे देता है। तो जिनको ज्यादा मिला है उनका इम्तिहान है कि वो इस चीज को समझें कि उनकी तरफ से जिनको नहीं मिला है उनकी तरफ बहाव होना चाहिए दौलत का, नफा का जो है ना, यानी बस जो भी है ना उसमें सुराख कर दें, निकालें, दें जो भी जितना दे सकते हैं, ठीक है ना। और फिर जब ये अहकामात आए तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरीके से ये बीमारी खत्म हुई कि फिर तो कोई ज़कात लेने वाला भी नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद आप देखें हमारे मुस्लिम माशरे का क्या हाल है कि इतना सूद हो चुका है कि बचना ही मुश्किल हो गया। तो इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तौर पर, इनफरादी तौर पर तो पूरी कोशिश कर सकते हैं कि जिस हद तक भी हो सकता है बचें, और जिस हद तक भी इज्तनाब कर सकते हैं वो करें, ठीक है। इसमें फिर अब देखिए कुछ सवालात मेरे पास आते हैं, मैं आपको हर दफा ये कहती हूँ कि देखिए मेरी जो लिमिटेशंस हैं उनको प्लीज मद्देनजर रखते हुए ही मैं आपको जवाब दे सकती हूँ कि मैं ज़ाहिर है कोई फतवे तो नहीं दे सकती, लेकिन ज़ाहिर अपने अपने तकवा का मामला है। तो स्टूडेंट लोन जो कि यहाँ पे बहुत आम स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं, और वो यही होता है कि अगर आप वो उतने टाइम के अंदर दे दें तो ठीक है, वरना टाइम के बाद फिर वो आपका इंटरेस्ट ही होता है। तो टाइम के अंदर अगर आप देने के काबिल हैं, जो कि अमूमन जो यूनिवर्सिटीज के लोन्स होते हैं वो तो इतने ज्यादा होते हैं कि उस टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिया जा सकता। उसके बाद या तो फिर वो यही होता है कि स्टूडेंट या तो कोई झूठ बोलते हैं, जी भी हम नहीं दे सकते, हमारे पास जॉब नहीं है वगैरह वगैरह, या फिर वो सूद के तौर पर ही दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें वही बात है, पैसे पे पैसे वाली बात आ जाती है। तो अब अपने अपने तकवा का मामला है, अपनी अपनी कोशिश करें, नीयत जरूर रखें उससे बचने की जो भी है, ठीक है, और इसके जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं वो ढूंढें, क्योंकि अमूमन जब आप किसी को कहें तो आगे से यही जवाब आता है कि फिर क्या करेंगे, हमारे बच्चों ने पढ़ना भी तो है, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऑल्टरनेट्स ढूंढें, बिल्कुल जब नीयत होती है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जब नीयत होती है तो फिर आप कर भी लेते हैं उसको। और भी जगह हैं ऐसी हैं जहाँ पे आप कम पैसों से भी पढ़ सकते हैं, रिस्क तो अल्लाह ताला ने देना है, बस ये अब आपके ईमान का और आपके तकवा की बात है, ठीक है जी। फिर बैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात होते हैं, वंस अगेन मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकती, मैं आपको ये कहूंगी कि आपके जो इसके ऊपर क्वेरीज हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जरूर आप पूछ लें, जो एक्सपर्ट्स हैं। तो हाँ, बैंक की जो जॉब है इसके ऊपर जमहूर उलमा का यही है कि वो ठीक नहीं है,
اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ خود سرچ اپ کر لیں, جتنے بھی ریناؤنڈ جو اسکالرز ہیں آپ کو ان کا یہی اس کے بارے میں ملے گا. بعض کا تو بہت سخت ہے, وہ کہتے ہیں کہ بالکل بھی یعنی آپ وہاں پہ کوئی مالی کی جاب بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی پھر کاؤنٹر آرگومنٹس لوگ بہت سے دیتے ہیں کہ آپ نے مطلب اپنے پیسے وہاں پہ اپنی وہیں پہ سیلری آنی ہوتی ہے اور آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو حساب ہونا ہے وہ اختیاری معاملات میں ہونا ہے, اضطراری میں نہیں ہونا. تو جس پہ آپ کا اختیار ہے, آپ کے پاس آلٹرنیٹس ہیں, آپ اور جاب ڈھونڈ لیں, کسی اور جگہ پہ کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر بہرحال بہت سے علماء کا کنسنسس ہے. آپ خود اس کو چیک آؤٹ کر لیں بجائے اس کے کہ آپ میرے سے بحث کریں کہ ہاں بینک کی جاب جو ہے اس کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ میں مزید اس کے اوپر ابھی نہیں کرتی ہوں کوئی ڈسکشن. اور اگلی آیت امپورٹنٹ ہے, نیکسٹ ویک کی کلاس ضرور جوائن کریں. اور اب جو ہے اس کی تلاوت سنیں. ٹھیک ہے, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.